السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 84۔ ولا تصلی، اور نہ پڑھیے نماز جنازہ، علی احد، ان میں سے، منہم، کسی کی بھی، مات ابدن، جو مر جائے کبھی بھی، ولا تقم، اور نہ کھڑے ہوں، علی قبرہ، اس کی قبر پر، انہم، بے شک وہ، کفروا، انہوں نے کفر کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم فاسقون، فسق کی حالت میں، نافرمانی کی حالت میں۔ اب اس آیت میں اللہ کریم نے ایک نیا حکم نازل فرمایا۔ اس کا پہلے سینیریو پڑھیں گے تو ہمیں اس آیت کی سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بیان فرمانا چاہ رہا ہے، کہ آپ ان کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھیے جو ان میں سے کوئی مر جائے، اور نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں۔ منافقین نے جنگ تبوک میں شرکت نہ کر کے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب ان کے ساتھ پہلے جیسی نرمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کو ننگا ہونے دیں اور یہ دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنے، لہٰذا آپ انہیں جہاد میں شرکت سے روک دیجیے، اور یہ حکم فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیے اور ان کی قبر پہ بھی نہ تشریف لے جائیے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن ابی، جو ان کا سردار تھا، وہ جب مرض موت میں مبتلا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب مر جاؤں تو نماز جنازہ آپ پڑھیں گے اور قبر پر بھی تشریف فرما ہوں گے؟ اور اس نے ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ مجھے کفن کے لیے آپ کی قمیض اطہر چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوپر والی قمیض اتار کے دے دی اور نیچے والی جو تھی وہ نہیں دی، تو اس نے پھر گزارش کی، اس نے کہا مجھے وہ قمیض چاہیے جو آپ کے جسد اطہر کو چھو رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس ناپاک اور گندے شخص کو آپ اپنی قمیض عطا فرماتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس کافر اور منافق کو میری قمیض کوئی نفع نہیں دے گی، بلکہ اس کے دینے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 1000 آدمیوں کو اسلام سے بامشرف فرمائے گا۔ اور منافقوں کا ایک گروہ ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا، اور واقعی میں ایسا ہوا، جب اس نے حضور سے قمیض مانگی تو وہ جو ایک گروہ اس وقت اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے ان کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ یہ شخص جس نے ساری زندگی حضور کی مخالفت کی اور ہمیں اپنے پیچھے لگائے رکھا، آج اس کے مرنے کا ٹائم آ گیا تو اس نے حضور کا دامن پکڑنے کی کوشش کی، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اس نے حضور کی قمیض اطہر کا سہارا لیا۔ تو پھر آج ہی ہم کیوں نہ اپنی گزشتہ خطاؤں سے معافی مانگ کے حضور کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں۔ اسی دن 1000 منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت قمیض اطہر کے صدقے میں اسلام میں داخل ہوا۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو ڈوب چکا تھا لیکن ڈوبتوں کو بچا گیا، بالکل ایسا ہی ہوا۔ وہ مر گیا تو اس کا بیٹا جو مخلص مسلمان تھا وہ حاضر ہوا اور اپنے باپ کی موت کی اطلاع دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کراؤ۔ اس نے کہا، حضور آپ تشریف لائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نہیں کی، اٹھے اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر گزارش کی، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کا نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل امین کی آیت لے کر نازل ہوئے، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ تو سوال اب یہاں پہ کچھ یوں پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے قمیض عطا ہی کیوں کی؟ اب مفسرین اس کی کئی وجہ بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنگ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب گرفتار ہو گئے تو آپ کی قمیض پھٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دینا چاہی، لیکن حضرت عباس کا قد جو تھا وہ تھوڑا لمبا تھا، تو عبداللہ بن ابی کا اور حضرت عباس کا قد ایک جتنا لمبا تھا، تو اس نے اپنی قمیض اتار کے دے دی۔ اب اللہ کے رسول نے چاہا کہ یہ جو اس نے میرے چچا پر احسان کیا تھا، اس کا بدلہ میں دنیا میں ہی دے دوں، لہٰذا اپنی قمیض دے دی۔ اور دوسری کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آیت نازل فرما کے پہلے سے ہی فرما دیا تھا کہ کسی سائل کو نہ جھڑکیے،
اس لیے حضور نے اس سوال کو رد نہیں کیا اور اپنی قمیض عطا فرما دی۔ اور پھر سب سے بڑی وجہ تو حضور نے خود ہی بتا دی کہ 1000 منافق مسلمان ہوئے، اور اس سے بڑھ کے اور برکت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیاری قمیض کے صدقے میں اتنے لوگوں کو بخش دیا۔ آج ہم بھی اس آیت کے صدقے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے صدقے، آپ کا امتی ہونے کے صدقے، آپ کے گنبد سبز کے صدقے میں، آپ کے مدینہ طیبہ کے صدقے میں ہم سب کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، اور حضور کی شفاعت سے ہمیں روز محشر بہرہ مند فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو فرمائے۔ تو اس آیت سے کبھی بھی یہ مطلب نہیں لینا کہ حضور نے کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، بلکہ ہم ہمیشہ سینیریو دیکھتے ہیں، فرسٹ اینڈ لاسٹ میں جو آیات ہیں ان کے مفہوم دیکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہم آیات کو تشریح کر کے بیان کرتے ہیں کہ آگے پیچھے اللہ پاک نے کیا حکم دیا تھا۔ یہاں منافقین کا تذکرہ ہے، غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، اس لیے آپ کو نماز جنازہ پڑھانے اور قبر پہ کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا گیا۔ لیکن آپ کے جتنے بھی امتی ہیں وہ قبروں پہ جا کے دعا مانگ سکتے ہیں، مرنے والوں کی بخشش کی التجا کر سکتے ہیں، روضہ اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے آپ سے اپنی بخشش کی التجا کروا سکتے ہیں کہ ہم نے پیچھے 5ویں پارے میں وہ آیت پڑھی ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو بس اس آیت کے صدقے میں اللہ کریم روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں، آپ کے گنبد شریف کے صدقے میں، آپ کی سنہری جالیوں کے صدقے میں، آپ کی بارگاہ میں حاضری کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 85، وَلَا تُعْجِبْكَ، اور نہ تعجب میں ڈالیں تمہیں، اموالہم، ان کے مال، و اولادہم، اور ان کی اولاد، انما، بے شک، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یعذبہم، کہ انہیں عذاب دے، بہا، ان سے، فی الدنیا، دنیا میں، وتضحک، اور نکلے، انفسہم، ان کا نفس یا ان کا سانس، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مال اور اولاد زیادہ دے دیا ہے مسلمانوں کی نسبت، تو آپ کو حیرت میں نہ ڈال دے، یہی ان کی جنت ہے، انہوں نے اسی جنت میں جینا ہے، اور جتنا وہ دنیا سے حاصل کر لیں گے بس اتنا ہی ان کا فائدہ ہے، اور جب وہ مر جائیں گے تو ان کے لیے نہ تو راحت ہے، نہ جنت ہے، نہ اللہ کا دیدار ہے، نہ اس کی رضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے اس دنیا میں بھی، اور ان کا سانس کفر کی حالت میں نکلے، یعنی کہ یہ ایک شدید ترین کیفیت ہے کہ وہ بندے کو، حالانکہ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اس کی سرشت کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہی نہیں ہے کہ وہ مومن ہو، بلکہ اس کی چاہت یہ ہے کہ کفر کی حالت میں مرے اور دونوں جہانوں کا عذاب اپنے گلے ڈالے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 86، وَإِذَا، اور جب، انزلت، اتاری جاتی ہے، نازل کی جاتی ہے، سورتن، کوئی سورت جس میں حکم ہوتا ہے، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا، اور جہاد کرو، مع رسولہ، اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک، تو اجازت طلب کرتے ہیں، اولو الطول منہم، ان میں سے جو طاقتور ہیں، وقالو، اور کہتے ہیں، ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، ہم بیٹھے رہیں گے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم نازل ہوتا ہے کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہو، تو یہ جو منافقین جن کا ہم نے پچھلی آیات میں بھی اور اب تک ان کا ہی تذکرہ پڑھ رہے ہیں، ان میں سے جو طاقتور لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے۔ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتیں ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ جہاد سے ہم کٹ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اس کام کو ہم نے صرف اپنی فوج کے اوپر ڈال دیا ہے کہ وہ کرے گی، لیکن کبھی بھی جنگیں فوجیں نہیں جیتا کرتی، جنگیں قومیں جیتا کرتی ہیں۔ تو جب تک فوج کے پیچھے قوم کی سپورٹ نہیں ہوگی کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ اگر ہم جیتیں گے تو سپورٹ کے ساتھ، بے شک مورل سپورٹ ہو، بے شک
مال کے ساتھ سپورٹ ہو، بے شک جان کے ساتھ سپورٹ ہو، کسی بھی وجہ سے ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کر کے والنٹیئر کے طور پہ خود کو پیش کر کے ہم اپنے فوجی بھائیوں کا ساتھ دے سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر کے بھی ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو جہاد کے لیے بنفس نفیس شریک ہونا بھی بہت افضل ہے، بلکہ سب سے افضل صورت ہی یہی ہے، لیکن یہ بھی صورتیں ہیں جن سے ہم جہاد کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم فزیکلی ساتھ نہیں ہیں لیکن مینٹلی ان کے ساتھ ہیں۔ آیت نمبر 87، ردو پسند کر لیا انہوں نے، بِأَن یکونوا کہ ہو جائیں، مع الخوالفی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، وَطُبِعَ اور مہر لگا دی گئی، عَلیٰ قُلُوبِہِم ان کے دلوں پر، فَہُم لا یفقہون پس وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیں جو خوالف جو ہے یہ خالفہ کی جمع ہے، اور خالفہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیکار ہوتے ہیں، یعنی کہ نعوذ باللہ معذور ہو سکتے ہیں، خواتین ہو سکتی ہیں، یا ایسے لوگ جو جہاد میں جانے کی اہلیت یا صلاحیت نہیں رکھتے، بیمار ہو سکتے ہیں، یا کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے، اپنے والدین کی وجہ سے یا اپنی بیوی بچوں کو اکیلے چھوڑ جانے کی وجہ سے وہ نہیں جہاد میں شریک ہو سکتے، تو انہوں نے اس بات پہ خود کو راضی کر لیا ہے کہ ہم جو پیچھے رہ جانے والے خوالف ہیں ان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے اپنے گناہ بخشوانے کا، اس کو راضی کرنے کا ایمان والوں کو موقع دیا، اپنے ایمان کو دوبارہ سے نئی زندگی دینے کا، تازہ کرنے کا موقع دیا، لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور اللہ کریم ہر انسان کو زندگی میں موقع دیتا ہے کہ وہ ایک دن اپنی سابقہ غفلتوں، کوتاہیوں اور اپنے پچھلے اعمال کے اوپر تلافی کر سکے، معافی مانگ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ یہ سنہری موقع بھی وہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں جن کے دلوں پہ کفل ہوتے ہیں، مہر لگ گئی ہوتی ہے، اور اللہ کی چاہت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ سے معافی مانگیں اور اس راہ پہ چل کے اپنے سابقہ گناہوں کو دھو لیں، کہ جہاد گناہوں کی تلافی کا سبب بھی بن سکتا ہے، معافی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اگر بندہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں جہاد کرتا ہے۔ اور جہاد بن نفس، جہاد بن مال، جہاد بن عمل، جہاد بالقلم، اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے، لیکن آج کے دور میں ہم نے صرف فیس بک پہ پوسٹنگ کرنے کو جہاد سمجھ لی ہے، اور وہ بھی ایک طاقت ہے، سوشل میڈیا بھی ایک طاقت ہے، وہاں پہ بھی ہم اپنا استعمال کر کے اپنے آپ کو مجاہدین میں شامل کر سکتے ہیں، اگر ہم کرنا چاہیں تو، حق کے لیے آواز بلند کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ لیکن خاموشی اوڑھ لینا اور اپنی زبانوں پہ کفل لگا لینا اور اپنے دلوں پہ مہرے لگا لینا، یہ ناکارہ، بے جان، بے حس قوموں کی علامتیں ہیں، اور ہمیں ان سے بچنا ہے۔ آیت نمبر 88، لیکن الرسول لیکن رسول، والذین آمنوا اور جو ایمان لائے، معاہ آپ کے ساتھ، جاہدوا جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، لہم الخیرات جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون جو کامیاب ہیں۔ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے سب سے پہلے، اور 13 سال تک صرف ایمان کے ساتھ کھڑے رہے حضور کے ساتھ۔ 13 سال کے بعد جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو تب حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، محبت ہی اتنی ہو گئی تھی، بلکہ عشق میں تبدیل ہو چکی ہوئی تھی، اور اپنی جانوں کا نذرانہ اور اپنے مال کا نذرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور جہاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے الفاظ سے انہیں یاد کیا کہ انہی کے لیے ساری بلائیاں ہیں، ساری نیکیاں ان کے لیے ہیں، دونوں جہانوں کی کامیابیاں ان کے لیے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کرائٹیریا ہے کہ ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھلائیاں ہیں اور ہم کامیاب ہیں۔ اور جہاد کی ضرورت صرف دور مصطفیٰ میں نہیں تھی، جب تک اسلام قائم ہے تب تک ہمیں جہاد کی ضرورت ہے۔ ہر دور میں فتنے کھڑے ہوں گے، ہر دور میں ہمیں ان سے نمٹنا ہوگا، اور ہر دور میں ہمیں ان کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا۔
تو جہاد کی ضرورت ہر صورت، ہر دور، ہر وقت، ہر لمحے موجود ہے، اور کسی بھی اس قسم کا جہاد کبھی نہ کبھی کرنا پڑ جاتا ہے کہ جب سارے ہی غلط راستے پر ہوں تو ہمیں اکیلے کو سیدھے راستے کے اوپر چلنا پڑتا ہے، یہ بھی جہاد ہو سکتا ہے۔ جب سارے ہی بے پردہ ہوں تو ہمیں اکیلے کو پردہ کرنا پڑ جاتا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ جب سب نے پارٹی پہ، فنکشن پہ بال کھولے ہوئے ہوں اور سٹائلز بنائے ہوں اور ہم اکیلے حجاب کیے بیٹھے ہوں اور کسی قسم کی کوئی زیور بھی نہ پہنا ہوا ہو، تو اکیلے اس طرح سے بیٹھے ہوں، یہ بھی سب کے درمیان ایک جہاد ہے۔ جہاد کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، خواتین کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں، مردوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں۔ جب سب لوگ ایک جیسے لباس میں ہوں اور وہ لباس شریعت سے میچ نہ کر رہا ہو اور آپ اکیلے شریعت کا شرعی لباس پہنے ہوئے ہوں تو آپ بھی جہاد کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جہاد کی صورتیں ہیں، اور جو شخص، جو مرد، جو عورت جس بھی قسم کا جہاد کر رہا ہے اس کے لیے بھلائیاں ہیں، اور وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ لیکن جہاد کہتے ہیں جہد مسلسل کو، روزانہ کی بنیاد پہ کوشش ہونی چاہیے، ایک دن کا جہاد نہیں ہوتا، اور جب تک بندہ مسلسل کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اور بندہ جب ایک بار اس راستے پر چڑھ جاتا ہے نا تو اللہ سونا ضرور بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ خود ہی اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔